گھر میں تھا ہی کیا جو تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو رکھتے تھے کثرت تعمیر سو ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسر ملک ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکیپ فرام کیج۔ آج کے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک سینٹ کا تماشا دیکھا۔ جی ہاں، میں سینٹ الیکشن 2021 کی بات کر رہا ہوں، جو کہ 3 مارچ کو ہوئے۔ اس کے بعد 4 مارچ کو ہم نے وزیر اعظم عمران خان کی ایک تقریر بھی سنی۔ اگین تقریر بہت زیادہ موٹیویٹنگ تھی۔ آج بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ساتھ دل کے کچھ جذبات شیئر کیے جائیں، اپنی امیدوں کا ٹوٹنا شیئر کیا جائے، اپنی امیدوں کا وابستہ ہونا شیئر کیا جائے، اپنی تمام تر خواہشوں کا ذکر کیا جائے، مگر ہر چیز بے سود۔ عمران خان صاحب نے ہر طرح سے اسی طرح سے ٹی وی پر آئے، لائیو تقریر کی، اپنے دل کی باتیں کی، بتایا سسٹم بہت خراب ہے، سب لوگ بے ایمان ہو چکے ہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نئی چیز کا ذکر کیا، وہ یہ تھا کہ میں پارلیمنٹ سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہا ہوں، جو کہ غالباً کل ہفتے والے دن 6 مارچ 2021 کو اس کا انعقاد ہوگا۔ سینٹ الیکشن کے اندر ہارس ٹریڈنگ یا بکنے بکانے کی کہانیاں آج نئی نہیں ہیں، یہ بہت پرانی ہیں۔ اس زمن میں لاتعداد ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آ چکی ہیں، جس میں پیسے گنتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، بولی لگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ افسوس صرف ایک بات کا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے ایز اے لیڈر چنا۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہماری لیڈرشپ ہے۔ عمران خان صاحب آئے، ہمیشہ کی طرح انہوں نے باتیں بہت اچھی کی۔ میں بیسیکلی یہاں پہ پولیٹکس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بیسیکلی جو پولیٹکس ہے، جب تک ہم اگر اس معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں، ہم کریکٹر بلڈنگ کی کچھ مثالیں قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس معاشرے کے اندر کوئی کردار بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہتے یا نہ چاہتے بھی پولیٹکس کے اوپر بات کرنی پڑے گی۔ کیوں بات کرنی پڑے گی؟ کیونکہ ہم ان لوگوں کو چوز کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر قانون سازی کر سکیں۔ ہم ان لوگوں کو منتخب کرتے ہیں تاکہ یہ ہم لوگوں کے فیصلے کر سکیں۔ ہم ان لوگوں کو منتخب کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کر سکیں۔ جب ان پہ اس قسم کی ویڈیوز آئیں گی تو پھر تو اللہ ہی حافظ، پھر ہمیں بات کرنی پڑے گی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہم سب کو کولیکٹیولی مل کر بات کرنی پڑے گی، ہمیں کولیکٹیولی اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ آخر ان لوگوں نے ہماری قسمت کے فیصلے کرنے، ان لوگوں نے اس ملک کی قسمت کے فیصلے کرنے۔ اب آتے ہیں ہم عمران خان کے تقریر۔ عمران خان نے سپیچ بہت اچھی کی، سپیچ تو وہ بہت اچھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک اور وعدہ کیا کہ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں فائٹر ہوں، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں، آپ اس کے سپورٹر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ضدی بچے کی طرح کہ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ عمران خان صاحب سے کچھ سوال۔ عمران خان صاحب سے پہلا سوال یہ کہ جن لوگوں کو پہلے پکڑ کے رکھا ہے، ان لوگوں کے ساتھ آج تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں میاں نواز شریف سے شروع۔ میاں نواز شریف کو پکڑا، کنوکشن ہوئی، سزا بھی دی گئی، اس کے بعد بیمار ہوئے، اور ان دنوں میں تو شاید مجھے بھی واقعی ایسا لگا کہ میاں صاحب اس دنیا میں نہیں رہنے والے، جتنی بیماری کی حالت۔ ہماری عدالتوں کو بھی اس کے اوپر ترس آیا، ہماری عوام نے بھی اس کے اوپر ترس کھایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایون کہ میرے جیسا آدمی بھی یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گیا کہ یار کہیں واقعی بیمار نہ ہو اور یہ اس طرح سے کوئی
مسئلہ مسائل نہ آئے. خیر ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا, ملک سے باہر چلے گئے. اس کے بعد مریم نواز کی باری آ گئی, جو مریم صفدر بھی ہیں. مریم صفدر کو جب جیل کے اندر بند کیا گیا تو ہمیں بیٹیاں, مائیں, بہنیں سب یاد آ گئیں. لیکن یہ سب باتیں کرتے ہوئے ہم ان ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کو کیوں بھول گئے جو آج بھی جیلوں کے اندر معمولی جرموں کے اندر قید ہیں. ان بچوں کو کیسے بھول گئے جو کہ اپنی ماؤں کے ساتھ اس جیل کے اندر رہنے پر مجبور ہیں, اس ماحول کے اندر. ہم یہ کیسے بھول گئے کہ ان لوگوں میں اگر یہ بات کرتے کرتے ان ماؤں, بہنوں, عورتوں کی کتنی تذلیل ہوئی. لیکن چھوڑیں اس بات کو, وہ عام عورتیں ہیں, وہ عام لوگوں کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں ہیں. لیکن مریم نواز تو سرخاب پر لگے ہوئے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی باری آئی. ان گنت جو ہے کیسز ان کے اوپر بنائے گئے, کبھی ضمانت, کبھی کچھ, کبھی لینی, کبھی دینی. مول مدعا اس بات کا یہ کہ کبھی کسی کو سزا نہیں ہوئی اور وہ سب چلے گئے. لیکن عمران خان صاحب نے پھر بھی نعرہ لگایا, میں انہیں نہیں چھوڑوں. پھر ایک پی ڈی ایم فارم ہوتی ہے. پی ڈی ایم کے اندر ساری جماعتیں جو اپوزیشن کی تھی وہ آپس میں مل جاتی ہیں, اور میاں نواز شریف انگلینڈ سے لندن بیٹھ کر ان کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں جلسوں کے اندر. اینٹی پاکستان ایجنڈا دے دیا جاتا ہے, اینٹی پاکستان ایجنڈا بنایا جاتا ہے. لیکن ہوتا گیا, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے ادارے, ہم سب اتنے کمزور تھے کہ ایک شخص یا کئی اشخاص کھلے عام پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا ہے. مریم نواز ہو, نواز شریف ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, آصف علی زرداری ہو, بلاول زرداری بھٹو ہو, ہم اسٹیٹ کے خلاف باتیں کی گئی, ٹھیک, لیکن اسٹیٹ نے رسپونڈ ہی نہیں کیا. اسٹیٹ نے رسپونڈ ہی نہیں کیا. یعنی یہ وہ شخصیات ہیں جو کہ ایک اسٹیٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. اس کے بعد اے این پی کی بھی باری آئی. بیوروکریٹس بہت سارے پکڑے گئے جن کو سزائیں دینی تھی, ان کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوا, ان کو کنوکشن نہیں ہوئی, کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہوئی. لیکن عمران خان نے پھر بھی کہا میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. عمران خان کی اس بات تک میں سے اتفاق کرتا ہوں کہ یار وہ اس کو نہیں چھوڑے گا, وہ یہ سمجھتا ہے. دوسری جو اہم بات وہ یہ ہے کہ کیا سسٹم اتنا کیپیبل ہے کہ وہ ان لوگوں کو نہ چھوڑے. میری ایک دلی تمنا ہے کہ ایک کائٹ فلائنگ پہ یا ایک چھوٹے موٹے کسی جرم پہ جس طرح ایک عام شخص کو ہتھکڑیاں لگا کر تذلیل اور ذلت پیش کرتے ہوئے عدالتوں کے اندر پیش کیا جاتا ہے, اسی طرح سے کبھی نواز شریف, مریم نواز یا فضل الرحمان کو بھی پیش کیا جائے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن اس سب کے باوجود بھی عمران خان نے کہا میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. بات آگے چلتی, سینیٹ الیکشن میں گورنمنٹ کی طرف سے عمران خان صاحب نے شاید پرپوز کیا ہوگا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے آپ سینیٹ کا الیکشن کروا لیں. اس الیکشن سے پہلے, بہت عرصہ پہلے, جب کل کی گورنمنٹ تھی, تب اپوزیشن نے بھی اس بات کا رونا رویا تھا کہ کچھ لوگ بک گئے ہیں. لیکن جب شو آف ہینڈ کی باری آئی تو انہوں نے کہا نہ بھائی, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اس کا کوئی اور طریقہ مرتب کر سکتا تھا نہیں کیا, جبکہ عدالت کے اندر جا کے کہتا ہے کہ جناب شو آف ہینڈ نہیں ہونے چاہیے. عدالت نے تاکید بھی کی, ڈائریکشن بھی دی کہ کوئی ایسا طریقہ وضع کریں کہ جس سے بعد میں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا. یہ چند گھنٹوں کے کام ہے. یہاں پہ سینٹ الیکشن کے اندر لاکھوں کروڑوں ووٹ پرنٹنگ نہیں کروانی پڑتی. لاکھوں کروڑوں لوگوں نے, بلکہ چند 100 یا 1000 لوگوں نے اس کے اندر ووٹنگ کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا. پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن ایک ادارہ.
پھر بھی عمران خان نے کہا میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. خان صاحب یہ سارے لوگ ہیں، آپ سے امیدیں لگائیں، تبدیلی کی بات کی. جب بھی کوئی بات تبدیلی کی کرے گا، جب بھی کوئی بغاوت کرے گا، تو ہر بندہ جو سسٹم ہے، جو پرانا سسٹم ہے، جو پرانے مافیاز ہیں، وہ اس کے خلاف تو ضرور آئیں گے. لیکن خان صاحب اگر آپ سے نہیں چل پا رہے، آپ اس مافیا کو اس مینڈیٹ کے ساتھ ہینڈل نہیں کر پا رہے، تو چھوڑیں، توڑیں اسمبلیاں، آگے چلیں. اگر آپ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، کل بھی آپ نے اس کا تجزیہ کیا کہ میں اپوزیشن کے اندر بیٹھ کر ان کو پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. سر باتیں آپ بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کے دور میں بھی پولیس اسٹیشن کے اندر وہی کام ہو رہے ہیں جو پہلے ہوتے رہے ہیں. معذرت کے ساتھ آج بھی عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ملتا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارا سسٹم ٹھیک کر دیتے، لیکن کچھ ایسے انیشیٹو تو لے دیتے جس سے ایک عام آدمی کو لگتا کہ یار معاملہ ٹھیک ہو رہے. سینٹ الیکشن آیا، ہمیں تکلیف ہوئی، کچھ لوگ بک گئے، ہمیں بھی بہت تکلیف ہوئی کہ یار اس میں کیسا ہو رہا ہے، کیا سسٹم ہے، کس طرح سے جا رہا ہے. ہم اس کو کبھی بھی نہیں کر پائے. یہ تو عمران خان سے چند باتیں تھیں. انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں یہ سسٹم جب تک نہیں بدلے گا ہم کسی کو پکڑ ہی نہیں سکتے. پکڑا جائے گا تو 1000 روپے کی چوری والا، پکڑا جائے گا تو جس نے 1-2 فائر کر دیے ایسے ہی تفریحاً، پکڑا جائے گا تو وہ ناپ تول میں تھوڑی بہت کمی کرنے والا جس میں چند سو یا چند ٹکوں کا پروفٹ کما لے. وہ کبھی نہیں پکڑا جائے گا اس سسٹم کے ہوتے ہوئے جس نے اربوں کھربوں کروڑوں کی چوری کی. یہ سسٹم اس کو سپورٹ کرتا رہے گا اور اس سسٹم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. تو اس سسٹم کو بدلنے کی طرف کوئی قدم اٹھائیے، چھوڑ دیجئے اس سب کو. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بدل دیں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ضرور ایسا کیجیے. اب میں اپنی اور آپ کی بات کرتا ہوں، ہم سب کی بات کرتا ہوں. یہ تمام لوگ جو نیب کی گاڑیوں کے اندر لے آئے جاتے ہیں وتھ پروٹوکولز، چند ہزار لوگ آتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ، میاں صاحب کے، زرداری صاحب کے، فلانے صاحب کے نعرے لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یار لیڈرشپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیڈرشپ کے ساتھ کچھ توقعات وابستہ ہوتی ہیں. میری افیلیشنز بھی سیاسی پارٹیز کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن کبھی میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ان لوگوں کے پیچھے، جن لوگوں نے ہمارے مستقبل خراب کر دیا ہے، جن لوگوں نے ہمیں کہیں کا چھوڑا نہیں ہے، جن لوگوں کی ویڈیوز، جن لوگوں کی اخلاقیات اتنی کو گر چکی ہیں کہ جس میں مزید گراوٹ کی کوئی انتہا، کوئی مطلب چانس ہی نہیں ہے کہ مزید اس سے زیادہ گر سکے. آگے ہم کیا کریں گے؟ آگے ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم ہی کر سکتے ہیں بوس. میں نے آگے بھی کہا کہ مایوسیوں کی بات کریں گے یا ہم امیدوں کی بات کریں گے. امید تو اب بھی ہے، امید مجھے آپ سے اور اپنے آپ سے ہے کہ ہم بولیں گے، ہم ان لوگوں پہ تنقید کریں گے، ہم ان لوگوں کو اخلاقیات سکھا دیں. اگر یہ لیڈرشپ ہمیں اخلاقیات اور آزادی اور ایمانداری نہیں سکھا سکتی، اور یہ لیڈرشپ چوروں ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتی جنہوں اربوں خربوں چوری کیے ہیں، تو ہم ان کو وہ رستہ دکھاتے ہیں. ہم ان کے ہر رستے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میں اور آپ مل کے، صرف یہی بات کرنے کے لیے کہ خان صاحب کہتے رہیں گے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. اس سسٹم کے اندر وہ کیپیسٹی موجود ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے چور کو پکڑ سکے. جیلیں غریبوں کے لیے، پھر یہ جیلوں میں جائیں تو 2-2 کنال کے گھر دے دو، 4-4 کنال کے گھر دے دو. ان کے لیے خادمین کو بھی بھرتی کر لو، جو ان کے لیے گھر سے کھانا لانے کی بھی فیسلٹی، جب جس کا دل کرتا ہے وہ ملنے بھی چلا جاتا ہے. عام آدمی کو یہ فیسلٹیز دیتے ہیں. جب ان لیڈرشپ کی بات آتی ہے تو ججز کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے ہوتے ہیں، عام آدمی کی بھی، میں اور آپ بھی. ہم اگر یہ ہمارے لیے سنگ دل ہے، یہ انہوں نے ہمارے پہ ظلم روا رکھا ہے، تو ہم ان کے لیے سنگ دل کیوں نہیں ہو جاتے؟
ان کی بیٹیاں، ان کی معذرت چاہتا، ان کا ہی سب کچھ ہے، ان کی سیلف ریسپیکٹ ہے، ان کے لیے آئین کے اندر سب کچھ ہے، میرے اور آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. جب جی آتے ہیں، میں اور آپ کیوں نہیں بولتے کہ بھائی کچھ کرو تو صحیح؟ کیا نالیاں گٹر سڑک یہ سب کچھ اسی پہ مرے رہو گے؟ کدھر اخلاقیات؟ آج بات سڑک پہ چلے جاؤ، اخلاقیات نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. میں اور آپ کم از کم اپنے آپ کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا سر، وہ کر لیجئے. ان سے امید مت رکھیے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا. خان صاحب نے بھی اگر یہ سسٹم ٹھیک کر دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں سسٹم ٹھیک کر سکتے تو یہ سسٹم عمران خان کو شاید بدل دے. مجھے نہیں پتا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. میں صرف آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ یار میں نے اور اپنے آپ نے، آپ نے اور میں نے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. ان لوگوں کو ہم بدلیں گے، ان لوگوں نے ہمیں نہیں بدلنا. خدا را بدل جائیے، یہی سب کچھ ہے، اور اسی سے پاکستان کی بقا جڑی. اسے ہی کہتے ہیں اسکیپ فرام کیج، اسے ہی کہتے ہیں زنجیروں سے آزادی. جب آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آپ اپنے حق کے لیے مرنے لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. اسے ہی کہتے ہیں اسکیپ فرام کیج. اپنی سیلف ریسپیکٹ پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں. چھوڑیے ان کو، اپنی سوچیے، میری سوچیے، اس ملک کی سوچیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.